السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں ہوں محمد مالک. وادی تیرہ میں ہزاروں خاندان کی جو نقل مکانی ہے اس کے معاملے میں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ بالکل آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں. دونوں طرف بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں اور اتوار کو وعدہ ہے سہیل آفریدی صاحب کا کہ وہ بہت بڑے راز بھی نکالیں گے اور یہ پروف کریں گے کہ یہ سب کچھ وفاق کے کہنے پہ ہو رہا ہے. دوسری طرف وفاق بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس بھی بڑے انسائڈ انفارمیشنز ہیں, ہم بھی جواب میں سب کچھ سامنے لائیں گے. ان دا مین ٹائم علیمہ خان بھی پہنچ گئی ہیں تیرہ, اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فارمل انٹری ہوگی ہے پالیٹکس میں, کیونکہ ڈیالہ تک جب وہ جاتی تھی لوگ کہتے تھے خاندان ہیں, بہن ہیں, اس لیے جاتی ہیں, لیکن تیرہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈیمنشن ایڈ ہو گئی ہے. اس کو پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے؟ دوسرا پولیٹیکل ایکشن کمیٹی جو پولیٹیکل کمیٹی بنی ہوئی ہے, نئی بنی ہے پی ٹی آئی کی, اس میں سے دو مین جو مرکزی رہنما ہیں عمر ایوب خان, شبلی فراز صاحب, دونوں نے ریزائن کر دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے پراپر کیا ہے, بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کیونکہ متنازع حیثیت ہے اس لیے ریزائن کیا, اور یہ بھی کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے اور معیشت پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہوں گے ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف صاحب, پروگرام کے دوسرے حصے میں مشال یوسف سعید سینیٹر ہوں گی, دانیال چودھری ہوں گے MNA-PMLN کے, اور تیسرے حصے میں ہم اکانومی پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف صاحب. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. آپ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تیرہ کے مسئلے پر, جوابی وار بھی آ رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں, اب معاملہ وہ کہتے ہیں ہم اتوار کو جرگہ کریں گے اور اس میں جو قبائلی مائدین تھے جو اس جرگے کا حصہ تھے وہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے اور فوج نے ان کو کہا کہ زبردستی نقل مکانی کریں. پہلا سوال تو یہ خواجہ صاحب, آپ کیوں نہیں ان کابرین کو لاتے سامنے, یہ کیوں نہیں بات کرتے اگر وہ آپ کے خیال میں یہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے؟ دیکھیں, لیٹ دیم کال دیم فرسٹ. یہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے نا, جو ایک پبلکلی انہوں نے کہا کہ ہم بلاتے ہیں, ان کو بلائیں, اور اس کے بعد جو ہے لیٹ دوز نوٹیبلز گیو دا فرسٹ ہینڈ جو بھی نیریٹو ہے وہ دیں, اور اس کے بعد دیکھیں گے. دیکھیں اس میں بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ لوگ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں اتنا زیادہ ٹیررسٹ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹک دیئر نیک آؤٹ. انہوں نے اسی لیے اس سارے ارینجمنٹ میں سب سے پہلے وہ جو ہوئی ارینجمنٹ ان کی, یہ اس کے ٹیررسٹ کے پاس گئے, TTP کے پاس گئے کہ یہ ارینجمنٹ ہے, انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے سیریز آف میٹنگز ان کی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی. اس میں کہیں بھی سینٹرل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ یا فوج جو وہاں پہ موجود ہے کہیں بھی آپ کو جو ہے نظر نہیں آتی, اور نہ انہوں نے کوئی پارٹیسپیٹ کیا, نہ ان کے ساتھ کوئی لائزون ہوا. تو اب یہ لوگ جو ہیں وائی دے وانٹ ٹو پٹ دیئر لائفز ان ڈینجر. اگر وہ لوگ آتے ہیں, آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, آئیڈینٹیفائڈ تو وہ ہیں, لیکن ایک نیریٹو دینا جو ڈیفینیٹلی ول بی اگینسٹ دا ٹیررسٹ اوور دیئر, تو اس کے لیے جگر گردے کا کام ہے. لیکن اگر کوئی ایسا موقع آیا, کوئی کمپیلنگ ضرورت ہوئی, تو بالکل ان کو بلا لیں, ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. انہی سے رابطے میں رہے ہیں نا. بار بار جو میٹنگز ہوئی ہیں, میں سیریز آف میٹنگز جو ہے 25 سے سٹارٹ ہوئی ہیں میٹنگ, سوا سال ہو گیا ہوا ہے. اس میں لوگ آتے رہے ہیں, جاتے رہے ہیں, ان سے میٹنگز کرتے رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف منسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا, یہ چیف سیکرٹری نے کیا ہوا سارا کچھ, یا بیوروکریسی نے کیا ہوا سارا کچھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عزت دار آدمی جو ہے نا وہ اس طرح ڈس اون نہیں کرتا جو انہوں نے خود وارداتیں کی ہوتی ہیں, اور جس طرح انہوں نے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے. دس شوز کہ کتنی کمپٹنس ہے, کتنی رسپانسبلٹی ہے, اور کتنی عزت آبرو ہے کہ وہ اون بھی نہیں کر رہے اور 4 ارب روپیہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. 4 ارب روپے کا حساب دیں, سب کو حساب دیں, کس کو دیا. آپ نے